och varmt välkomna till den här pressträffen. Idag så kommer vi att presentera förslagen i en ny lagrådsinhibition av verkställigheten. یہ سویڈن کے مائیگریشن کے وزیر ہیں جو پریس کانفرنس میں سویڈن سے ملک بدری کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اس موقع پہ وزیر سے یہ سوال بھی کیا گیا. What will happen with people who have received a deportation order on other grounds? So for example, if their work permit has expired, are there plans to tighten the rules for them too? اس سوال کا جواب اور اس موضوع پہ کہ سویڈن سے ملک بدری کے حوالے سے حکومت جو قانون سازی کر رہی ہے آج کے ولاگ میں بات کریں گے. اور ساتھ یہ بھی کہ سویڈن کی پولیس کو یہ اختیار بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ کسی شخص کو بغیر جرم کے ملک بدر کر سکے گی. ان دونوں موضوعات پہ تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں. میں ہوں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. سویڈن کے مائیگریشن کے وزیر جان فشل نے اپنے ساتھ 3 جو اتحادی جماعتیں جو اس وقت حکومت کے ساتھ شامل ہیں ان کے ساتھ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا Förslag på vad som ska gälla för personer som alltså har fått ett utvisningsbeslut i Sverige, till exempel för att man begått brott här och som ska lämna Sverige. کہ اس وقت کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے سویڈن میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی اور ان کا ویزا ختم ہوتا ہے لیکن ان کو سویڈن سے باہر نہیں نکالا جا سکتا. اس کی وجہ سے وہ یہاں سویڈن میں آزادانہ طور پہ رہتے ہیں, وہ یہاں کے ویلفیئر سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ یہاں کے الاؤنسز لیتے ہیں, بلکہ وہ یورپی ممالک میں آزادانہ طور پہ آ جا سکتے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے وہ ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ دیا ہوتا ہے. اور ان لوگوں کو سویڈن سے اس لیے نہیں نکالا جا سکتا کہ ان کے پاس یا تو سفری دستاویزات نہیں ہوتی, پاسپورٹ وغیرہ نہیں ہوتا, یا متعلقہ ملک جو ہے ان کو قبول نہیں کر رہا ہوتا اور کسی نہ کسی پیچیدگی کی وجہ سے وہ سویڈن میں ہیں. لیکن یہ لوگ یہاں کے وسائل سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں, یہاں کے جو لوگوں کا ٹیکسز کا پیسہ ہے ان سے وہ مکمل جو ہے وہ فائدہ لیتے ہیں, الاؤنسز لیتے ہیں, ویلفیئر سسٹم پہ وہ بوجھ ہیں. تو ان نے کہا جی کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم یہ قانون سازی کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے یہاں پہ جو ٹیمپرری ریزیڈنس پرمٹ ہے اس کی بجائے ان کو جو ہے وہ ایک پوسٹ پونڈ ریزیڈنس پرمٹ دیا جائے. اس ریزیڈنس پرمٹ کی وجہ سے ایک تو وہ دیگر یورپی ممالک میں آ جا نہیں سکیں گے, وہ سویڈن سے باہر نہیں جا سکیں گے, بلکہ ان کو مخصوص علاقوں تک محدود کیا جائے گا کہ وہ اسی محدود علاقے میں رہیں, اور بعض کو جو ہے وہ حکومتی جو رہائشیں ہیں وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا اور انہیں یہ پابند کیا جائے گا کہ وہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ اپنی حاضری دیں, وہ حاضری کے مراکز میں جائیں اور وہ حکومتی جتنے بھی احکامات ہیں ان کی وہ پابندی کریں, اور ان کو جو کام کی اجازت ہوگی وہ بھی محدود پیمانے پہ ہوگی, اور ان کو جو باقی جو یہاں کا ویلفیئر سسٹم ہے اس سے مکمل طور پہ وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اور جب ان کا یہ معاملہ ہو جائے گا ملک بدری کا طے, ان کے پاس جو دستاویزات ہیں یا متعلقہ ملک کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ ساری ہو جائے گی, تو اس کے بعد جو ہے وہ انہیں سویڈن سے نکال دیا جائے گا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہمارا سارا معاملہ ہے ہم اس پہ تیزی سے کام کر رہے ہیں, اور خصوصاً وہ لوگ جو سویڈن کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں ان کو سویڈن سے ہم نکالیں گے. تو یہ بیسیکلی سویڈن سے ڈیپورٹیشن کے حوالے سے, ملک بدری کے حوالے سے یہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی. یہاں پہ ایک جو صحافی تھے انہوں نے انگریزی میں ان سے یہ سوال کیا یعنی وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا جن کے ورک پرمٹ ختم ہو چکے ہیں کیا ان کو بھی آپ سویڈن سے نکالیں گے. تو اس کا جواب مائیگریشن کے وزیر نے کچھ یوں دیا for that questions on regard of this legislation that we're moving forward with now. We are talking about completely different groups here. I mean, وزیر یہ کہہ رہے تھے کہ آج کی ہماری یہ پریس کانفرنس ہے یہ اس حوالے سے نہیں ہے, یہ ورک پرمٹ والوں کے حوالے سے نہیں ہے, یہ ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے, اس لیے اس سوال کا میں جواب یہ نہیں دے سکتا. تو بہرحال جناب یہ ملک بدری کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھے. اور اس کے ساتھ ہی دوسرا موضوع یہ بھی کہ حکومت جو ہے وہ پولیس کو یہ اختیارات بھی دینے کا سوچ رہی ہے کہ اگر پولیس سمجھے کہ فلاں شخص جو ہے وہ مشتبہ سرگرمیوں میں ملوث ہے یا اس کے اس طرح کی کوئی روابط ہیں اور اگرچہ اس نے خود کوئی ایسا جرم نہیں کیا
تو پولیس تب بھی جو ہے وہ اس کو سویڈن سے ملک بدری کے لیے جو ہے وہ اپنے اختیارات استعمال کر سکتی ہے. اور اس حوالے سے جو LSU جو قانون ہے اس میں وہ نظر ثانی کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو وزیر انصاف ہے گنر سٹرومر، انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور جو سویڈن کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، ہم چاہیں گے کہ وہ سویڈن میں نہ رہیں. تو یہ ایک دوسری اپڈیٹ تھی. تو یہ سویڈن سے 2 اپڈیٹس تھیں جو میں نے اس ولاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اس ولاگ کے حوالے سے آپ اپنا تبصرہ ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں.